آپ قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے۔ یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن۔ یہ بزنس جاب ہے ان کی۔ آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا۔ بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بولو، بول لو نا، خراب، آؤٹ ہو گئی کھوپڑی، کھوپڑی خراب ہو گئی۔ ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ آئے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے۔ ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو۔ آپ کہہ سکتے وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے نہ، کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے، اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا۔ قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا بھائی، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا، اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں ہم، اتنا پیسہ آ جائے گا۔ تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو۔ بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ بس پھر مل جائے ٹھیک ہے، نہیں 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے، محنت بہت کر رہے ہو، ڈنڈ پیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ۔ مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہیں نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں۔ اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا۔ جتنے بھی ماہر ہیں، جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے، اور ورزش کے بعد آتی ہے بھی یہ گہری نیند۔ لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے، آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی۔ تو اب وہ کیا ہے؟ محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0۔ بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے۔ مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا۔ سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین۔ میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا، اللہ سے کہے گا اللہ
1 जनवरी तक जिंदा रख, अब तक तो जो हुआ माफ कर दे, आइंदा अल्लाह कहेगा माफ नहीं करूंगा मैं। जिन्होंने करना होता है आज से करते हैं भाई, वो अभी से करते हैं, 1 जनवरी से नहीं होता कुछ भी। वही बात है, फिर वही मसला खराब हो रहा है। दूसरी शादी का भी ऐसे ही, बहुत से लोग कहते हैं हम दूसरी शादी करेंगे, वो उस दिन तुम नहीं करोगे, मैं उसे कहता तुम नहीं कर सकते, करें पहले ये हो जाए फिर बस कर यार, मुझे तो बस किसी और को सामने कहानियां सुनाया कर जाके, तू नहीं कर सकता, तू बातें बहुत अच्छी कर सकता है, तू बातें किया कर, जब भी बातें करना हो मेरे पास आ जाया कर, असर तो बैठ के ये बातें कर लिया कर। तो प्लानिंग, कुरान ने भी ये बात कही है, क्या जबरदस्त बात है। ये 2 बातें याद रहेंगी, हार्ड वर्किंग और प्लानिंग। प्लानिंग अच्छी हो और हार्ड वर्किंग। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। देखो कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। क्या जबरदस्त आयत है सूरह कहफ की। जैसे दुनिया में बहुत से लोगों की मेहनत जाया होती है क्योंकि हार्ड वर्किंग स्ट्रगल बहुत है, प्लानिंग के बगैर है, सोचे बगैर है। अल्लाह कहते हैं ऐसे ही बहुत से लोग दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं जन्नत के लिए, जाएंगे जहन्नम में। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम, ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें जाया हो जाएंगी। अगर उन्होंने जन्नत की कोशिश ही ना की होती तो अल्लाह कहता कि ये कहता कि इनकी कोशिश जाया होगी। बोलो ना आप लोग, अल्लाह कहता कि इनकी कोशिशें जाया होंगी, कहता ना। इसका मतलब कोशिश बहुत की उन्होंने, और की भी किसके लिए? कुरान कह रहा है ये कोशिश उन्होंने की जन्नत के लिए। लेकिन कुरान कह रहा है इनकी ये कोशिशें यानी स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, ये कोशिश और मेहनत होने के बावजूद बर्बाद। और अल्लाह कहते हैं वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, ये दुनिया में समझते रहे हम जो कोशिश कर रहे हैं, इतना खुदा को खुश करने के लिए, जन्नत के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं, बेहतरीन काम हम कर रहे हैं। यानी यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, इनका अपना नजरिया भी यही था कि हम सही काम कर रहे हैं। देखो एक गुमराह वो होता है जिसको पता हो कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी गलत कर रहा हूं, वो तो समझ में आता है गुमराह। लेकिन वो बेचारा तो ये समझ रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे अल्लाह खुश हो रहा है, और अल्लाह भी खुश हो रहा है, और जन्नत भी मिलेगी, नेक काम हो रहा है, और फिर उसको सही समझ के उसमें जिंदगी खपा दे। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं जाएगा कहां? जहन्नम। वजह उसकी है कि एक बहुत बड़ा फॉल्ट था उसके, ये खुद से क्यों समझना शुरू कर दिया कि मैं सही कर रहा हूं। इसके सही होने की